بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری ایک بہن نے سوال کیا ہے کہ سورہ بقرہ پڑھنے کی کیا فضیلت ہے۔ دیکھیں، آج جو دور چل رہا ہے بڑا پرفتن دور ہے۔ یہ ہر طرح کی عملیات، تعویذات اور نہ جانے کیا کیا چیزیں آپ کو مل جائیں گی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور خدا کا کلام بہت کم لوگ اس پر توجہ دیتے ہیں، جبکہ قرآن کی ساری صورتیں اور آیتیں دعا بھی ہے، دوا بھی ہے، شفا بھی ہے، منجیہ بھی ہے، شافع بھی ہے۔ اس لیے اگر ہم نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا تو ہر دکھ، درد، پریشانی چاہے وہ جیسی بھی ہو، مالی ہو، جانی ہو، آفت ہو، بلا ہو، جو ہو، سب ختم ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اس میں شفا اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ اب جہاں رحمت ہوگی وہاں زحمت نہیں ہو سکتی، زحمت وہاں سے خود بخود بھاگ جائے گا، روشنی اور اندھیرا دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی صحیح حدیث نمبر 1824 میں فرمایا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی اللہ کے ذکر سے اپنے گھروں کو آباد رکھو۔ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں جو سحر میں عامل استعمال کرتے ہیں، عامل حضرات، لیکن جب اس سے بھی وہ کنٹرول نہیں آتا ہے تو سارے کے سارے عامل سورہ بقرہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کے بعد شیطان جنات گھر میں رہ ہی نہیں سکتا، اس کا تصور کیا ہی نہیں جا سکتا کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے اور اس کے بعد بھی یہ سب چیزیں گھر میں موجود ہو۔ جامع ترمذی کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں شیطان داخل نہیں ہوتا ہے۔ صحیح مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ اس کی تلاوت اور سماعت یعنی سننا بہترین علاج ہے جادو کا۔ یہاں پر ایک چیز سمجھ لیں کہ اگر آپ پڑھ نہیں سکتی تو آپ سن سکتی ہیں۔ کیسے؟ وہ اس طرح سے جس طرح پڑھتی ہیں، بالکل توجہ کے ساتھ غور سے سننا، یہ نہیں کہ قرآن سن رہے ہیں اور کوئی اور کام بھی کر رہے ہیں۔ جس کے گھر میں پریشانی ہے، کوئی آفت ہے، مصیبت ہے، تو تمام گھر کے لوگ یا خصوصاً جس پہ زیادہ اٹیک ہے تو وہ بیٹھ کر کے یکسوئی کے ساتھ سنیں۔ شیطان بیچ میں سلانے کی کوشش کرے گا۔ جن لوگوں پہ جنات ہوتا ہے، شیطان ہوتا ہے، وہ اچھل کود مچاتے ہیں، توڑ پھوڑ کرتے ہیں۔ جب ان کے پاس قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو شیطان سلاتا ہے اور گھر والے یہ سمجھتے ہیں کہ چلو سکون ملا، سو گیا، اور جیسے ہی تلاوت ختم ہوتی ہے پھر سے اس کا وہی ڈرامہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو سونا نہیں ہے درمیان میں، بالکل یکسوئی سے توجہ کے ساتھ اپنے آپ کو بیدار کر کے سنتے رہنا ہے۔ دوسرا فائدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی جادوگر سورہ بقرہ پر غالب نہیں آ سکتا۔ تیسرا فائدہ کہ اس کی تلاوت کرنے سے گھر میں خیر و برکت آتی ہے۔ چوتھا فائدہ، اس کی تلاوت ترک کرنے سے خیر و برکت سے انسان محروم ہو جاتا ہے، گھر میں خیر و برکت کی کمی ہو جاتی ہے۔ پانچواں فائدہ، قیامت کے روز یہ اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ قرآن پڑھا کرو، خصوصاً 2 روشن صورتیں تلاوت کرو، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران۔ یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے سائبان ہوگا اور سفارشی ہوگا۔ یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا اللہ سے کہ اللہ یہ مجھے روز پڑھتے تھے، آپ ان کو عذاب میں مبتلا نہ کریں، ان کو جنت میں داخل کر دیں۔ اور اس کے پڑھنے سے شیطان گھر میں داخل ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اگر پہلے سے ہو گیا ہے تو بھی نکل جائے گا۔ اللہ ہر مسلمان کو ہر طرح کی پریشانی سے دور کرے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔